بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم فلو چارٹس دیکھیں کہ فلو چارٹس ہوتے کیا ہیں. جب بھی ہم کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ہم الگورتھم ڈیزائن کرتے ہیں. عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تصویر جو ہے یہ بہت کچھ کہہ دیتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسی طور پہ تحریری طور پہ بہت ساری باتیں لکھنا چاہیں تو وہی بات جو ایک تصویر کہہ رہی ہے وہ بات لکھنے میں بیٹھ جائیں تو وہ کافی ٹائم لے لے گی. تو الگورتھم جو ہے یہ ایک طریقے کا ایک ایسا انداز ہے جس سے آپ اپنی پرابلم کو آسانی سے پیش کر سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے، یعنی آپ سمبلز کے ذریعے کہنا چاہیے زیادہ موضوع. عام طور پہ پروگرام پہ کیا ہوتا ہے، پروگرام کہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، لوپس ہوتے ہیں، صحیح، اور اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کچھ پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ ریمارکس ہوتے ہیں آپ کے، صحیح، اور کیا پروگرام کا ایک فلو ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلو چارٹ سے مراد کیا ہے. تو اب ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، جیسے کہ اس کے اندر کیا وہ پروگرام کہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس میں ہم کوئی چیز کو ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر ہم سے کچھ پرنٹ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، فار ایگزامپل اگر مجھے کہیں سے کرنا ہے کہ بھائی ہمیں بتانا ہے کہ بھائی ایک سمبل کے تھرو بتانا ہے کہ بھائی پروگرام سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے یہ والا سمبل یوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹرمینل بھی کہتے ہیں. یہ سٹارٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کیا یہ اینڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اگر مجھے اینڈ کرنا ہو. اچھا، مثال کے طور پر اگر مجھے کہیں اف کی کنڈیشن آ گئی، ٹھیک ہے، اف کی کنڈیشن آ گئی، اف کیا یعنی فیصلہ کہیں کرنا ہوتا ہے کہیں پہ، تو اس کے لیے میں کیا یوز کروں گا، اس کے لیے میں ڈائمنڈ سمبل یوز کروں گا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر مجھے کہیں پہ پرنٹ کرنا ہے تو پھر میں کیا کروں گا، تو میں ایک ایسا ڈبہ بنا لوں گا. صحیح. اسی طریقے سے اگر مجھے کوئی خاص قسم کی پروسیسنگ کرنی ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ میرے پروگرام میں سم کا، تو اس میں سم جب میں کرتا ہوں A+B، تو کیا یہ کسی قسم کی ڈیٹا پروسیسنگ ہے نا، تو میں اس کو کس سے ریپرزینٹ کروں گا، اس کو میں ریکٹینگل سے ریپرزینٹ کروں گا. اور ہمارے پاس کون سی ایگزامپل ہے، فار ایگزامپل اگر مجھے ریمارکس ہے میرے پاس، کہیں میں اپنے کوڈ میں ریمارکس لکھتا ہوں جب میں کوئی پروگرام بناتا ہوں، تو وہ میں بھی تھوڑی دیر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریمارکس سے میری کیا مراد ہے. اگر آپ پہلی کلاس لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو اگر کمنٹس اگر مجھے اپنے پروگرام میں دکھانے کہ میں کہیں کمنٹس لکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، تو اس کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا، ٹھیک ہے، یہ میرا ریمارکس کا ہو جائے گا. اچھا، فار ایگزامپل میرے پاس بہت بڑا پروگرام ہے جس کو میں اگر بنا رہا ہوں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھائی ایک پیج سے دوسرے پیج میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ میرے کاپی کے ورک چھوٹے ہیں، تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کنیکٹر استعمال کر سکتا ہوں. یہ میرا کنیکٹر ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، کنیکٹر کہتے ہیں. جب یہ ہم ایگزامپلس کریں گے نا تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئی کہ بھائی کنیکٹر کیا ہے، پرنٹ کیا ہے. اچھا، یہ پرنٹ کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا جو ریکٹینگل ہے، یہ کیا ہے، کسی بھی ان پٹ یا کسی بھی آؤٹ پٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو پرنٹ تو ایک ایگزامپل ہے نا، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں، یہاں میں اس کو کر دیتا ہوں ان پٹ، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں ان پٹ سلیش آؤٹ پٹ. اور فار ایگزامپل اگر مجھے ان سارے سمبلس کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا یوز کروں گا، میں ایروز کو استعمال کروں گا، جو اس ڈائریکشن میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس ڈائریکشن میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئیے ایک بہت سمپل سی مثال لے لیتے ہیں کہ ہمیں ایک پروگرام بنانا ہے جس کے اندر ہمیں 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کو پرنٹ کرنا ہے اور ان 2 نمبرز کو ان پٹ بھی لینا ہے. تو اگر میں اس کا الگورتھم لکھنا چاہوں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا، پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مجھے ان پٹ لینا ہے، صحیح ہے، نمبرز کو، سب سے پہلا کام. دوسرا کام کیا ہے، سم کرنا ہے دونوں نمبرز کو. ان پٹ میں کہتا ہوں مجھے یہ نمبر A ہے اور نمبر B ہے، ٹھیک ہے. پھر مجھے سم کرنا ہے A+B کرنا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، مجھے ان کو پرنٹ کرنا ہے، مجھے پرنٹ کرنا ہے سم کو. اگر اب مجھے اس کا فلو چارٹ بنانا ہے تو اس کا فلو چارٹ میں کیسے بناؤں گا کہ سب سے پہلے کیا ہوگا، میرا پروگرام سٹارٹ ہوگا. تو میں نے کہا
یہ میرا پروگرام سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد مجھے نمبرز کو انپٹ لینا ہے. انپٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, انپٹ کے لیے ہم یہ وغیرہ جو ٹیڑھا سا باکس ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے کہا یہاں پہ انپٹ نمبرز اے کاما بی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا اسٹیپ کیا ہے, اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سم کرنا ہے دونوں نمبرز کے لیے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ریکٹینگل استعمال کریں گے. ہم نے لکھا سم از اکول ٹو اے پلس بی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سم ہو گیا. اور اس کے بعد کیا, ہمیں اس کو پرنٹ کرنا ہے سم کو. پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہمارا وہی سے اوپر ہم نے ٹیڑھا باکس استعمال کیا وہ استعمال کریں گے, پرنٹ سم. پھر ہمارا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا ہمارا کیا ہو, یہ ہمارا سمپل سا ایک فلو چارٹ ہو گیا جس کے تھرو ہم نے اس پروگرام کو ریپرزینٹ کیا. عام طور پہ جب بھی ہم فلو چارٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کبھی کبھی سیمپل ڈیٹا بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ ہمیں بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ اسی پروگرام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہ اس میں ایک سٹیپ اور ڈال دیں آپ. سٹیپ وہ کیا ہو, سٹیپ یہ ہو کہ اگر سم جو ہے گریٹر دین 10 ہو تو اٹ شوڈ پرنٹ واٹ, شوڈ پرنٹ ہیلو. اور اگر نہیں ہو تو پھر کیا, پرنٹ گڈ بائے. تو اگر کیا ہو, سم گریٹر دین 10 ہو تو ہیلو پرنٹ ہو, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو, یہ گڈ بائے پرنٹ کر دے. اب اس صورت میں کیا ہوگا, ان دو سٹیپس کے درمیان ہمیں ایک کنڈیشن کو ایڈ کرنا ہے. جب یہ کنڈیشن کس طرح ایڈ ہوتی ہے, کنڈیشن ایسے ایڈ ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ پاس ڈائمنڈ باکس ہوتا ہے. آپ نے یہ لکھ لیا, تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے اب جاتے, اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو یہاں ایسے کنیکٹ کر دیا, اور آپ نے اس کو آپ نے مٹا دیا. اور اس کے بعد کیا کیا آپ نے, اگر یہ کنڈیشن, اگر یہاں پہ جو کنڈیشن اگر یس ہو تو کیا ہو, یہاں چلے جائے, اور اگر نو ہو تو یہاں چلے جائے. تو ہمیں دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے, پرنٹ ہی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں بھی ایسی ہے, اور اس کے بعد کیا, یہ پروگرام یہاں پہ آ کے اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا پرنٹ گڈ بائے, اور یہاں ہم نے اس کو چینج کر کے کر دیا آپ کا پرنٹ ہیلو. اور یہاں ہم نے کنڈیشن کیا لگا دی کہ اگر سم گریٹر دین کیا ہو, 10 ہو. تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے فلو چارٹ کے ذریعے آپ اپنے پروگرام کو واضح کر کے لکھنے کا. اس کے بہت سارے پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں. جب آپ کوئی ڈیفیکلٹ پرابلم سالو کرتے ہیں تو یہ بہت سہولت رہتی ہے کہ آپ اس کو ایک پکچر کے تھرو, آپ سمبلس کے تھرو اس کو ڈیزائن کر سکیں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, اور آپ نے بیسک سمبل جس میں ڈائمنڈ ہے اور یہ آپ کا ریکٹینگل ہے, پروسیسنگ کے لیے ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے یہ سمبل استعمال ہوتے ہیں, ٹرمینلز, یہ ایروز. ٹھیک ہے, یہ امید ہے آپ کو سب سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اور ہم یہاں پہ اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں.